حیران و ششدر رہ گئے، اس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمانوں پر جہاں بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوستو، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا سب بے سود ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ افسوس سب افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے گا۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس کے ذریعے نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں سے افضل، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام سب کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قیامت کے دن اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! غور کرنے کا مقام ہے۔ جب والدین کو اس قدر تحفے سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، خدا تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا، اور وہ 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس حافظ